تم نے تو اس انداز میں بولنا شروع کر دیا ہے جیسے کوئی لیکچر دے رہے ہو۔ شہزاد کا لہجہ ناگوار ہو گیا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ اس شخص کی تلاش کس قدر اہم ہے۔ اس کے قد و قامت کے بارے میں بتاؤ۔ وہ ایک طویل القامت شخص ہے۔ میرا خیال ہے اس کا قد کسی طرح بھی 6 فٹ سے کم نہیں ہوگا، لیکن وہ زیادہ جسیم نہیں ہے۔ اس کی کلائیاں البتہ خوب بڑی بڑی سی ہیں۔ شہزاد آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ اوبیرن کی کرسی کے قریب رک گیا۔ اوبیرن اس وقت نگاہ جھکائے سوچ رہا تھا، لیکن جیسے ہی شہزاد نے حرکت کی تو وہ اس کے پیروں کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ خاص طور سے اس نے پنجوں کی حرکت کو نوٹ کیا۔ شہزاد اس کی طرف جھک گیا اور میز پر کوہنیاں جما دی۔ ہاں بولتے رہو، اور کیا دیکھا تم نے؟ اوبیرن نے چونک کر نگاہ اٹھائی تو بڑبڑایا، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کی کلائیاں غیر معمولی ہیں، بالکل تمہاری کلائیوں جیسی۔ وہ میز پر کھڑی شہزاد کی کلائیاں دیکھ کر بولا، اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ شہزاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ اس کا دہانہ اوبیرن نے بغور شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے انکشاف کیا۔ غور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے وہ ہونٹوں سے محروم ہو۔ اس کے ہونٹ پتلے پتلے تھے۔ اس کے چہرے سے بے پناہ صفاقی جھلکتی تھی۔ اس کا دہانہ اس کی صفاقی کا مظہر تھا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوبیرن نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کا چہرہ بالکل تمہارے چہرے جیسا تھا، اور اس کی آنکھیں بری تھی۔ ہاں بالکل تمہاری آنکھوں جیسی۔ شہزاد کے ذہن میں آندیاں سی چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس کی دھڑکنیں طوفانی ہو گئیں۔ اب اسے کچھ اور ہی احساس ہونے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی پردہ سرکتا جا رہا ہو اور وہ اس باری پردے کی اوٹ میں چھپی ہوئی ہر چیز دیکھ سکتا ہو۔ وہ اوبیرن کی طرف مزید جھک گیا۔ اور اس کے بال کیسے تھے؟ اس نے سرگوشی کی۔ سیاہ بال، بالکل تمہارے بالوں جیسے۔ یہ کہتے ہوئے اوبیرن کرسی سے اچھل پڑا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے اپنی دائیں جیب کی طرف حرکت کر گیا۔ تم شہزاد ہو، تم ہی شہزاد ہو، وہ چیخ پڑا۔ شہزاد کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ شہزاد کی حالت بے حد عجیب ہو رہی تھی۔ سکتے کی اس ناقابل فہم حالت میں مبتلا وہ اوبیرن کو گورتا رہا، جس نے یہ کہہ کر وہ خود ہی شہزاد ہے اس کی کھوپڑی پر ایک دھماکہ کر دیا تھا۔ شہزاد کی آنکھوں کے سامنے کئی صورتیں یکے بعد دیگرے گھوم گئی۔ ان میں اوشان کا چہرہ تو اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اوشان کو ہلاک کرنے میں وہ لاشعوری طور پر اتنے تذبذب میں کیوں مبتلا تھا۔ اس کی آنکھیں اوبیرن پر جمی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں دہشت کی زیادتی سے پھیل گئی تھیں اور نقش و نگار مسخ ہوتے جا رہے تھے۔ پھر وہ سنبھل گیا۔ سنبھلتے ہی اس کا جسم متحرک ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے اپنی جیب میں رینگ گیا۔ اسی لمحے شہزاد کو بھی جیسے ہوش آ گیا۔ سکتے کی حالت ختم ہو گئی اور اس نے اوبیرن کا جیب میں رینگتا ہوا ہاتھ دیکھ لیا۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح آگے بڑھا اور اوبیرن کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا وہ ہاتھ حرکت کرنے کے قابل نہ رہ گیا ہو جس سے اس نے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دوبارہ کرسی پر ڈیر ہو گیا۔ اسے بازو میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، بس یکایک یوں لگا تھا جیسے اس کا بازو مفلوج ہو گیا ہو اور اس میں دوران خون تھم گیا ہو۔ کیا بات ہے دوست؟ شہزاد اس پر جھکا کہہ رہا تھا۔ تمہیں یکایک کیا ہو گیا ہے؟ اوبیرن اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گورتا رہا۔ میں پوچھتا ہوں تمہیں ایک دوست پر ریوالور تاننے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں نگاہیں گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ بس اب مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، اوبیرن نے کہا۔ بتاؤ تم یہاں تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوگے؟ یہ تم نے ایک کیا بکنا شروع کر دیا ہے؟ شہزاد نے الجھن ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں نیمراف کے لیے کام کرتا ہوں۔ کیا واقعی؟ اوبیرن کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ نیمراف کے ہاتھ اب اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ شہزاد جیسے خوفناک سرکاری ہتھیاروں کو بھی خرید سکتا ہے؟ کون شہزاد اور کون سے ہتھیار؟ شہزاد بڑبڑایا۔ تم بیٹھے بٹھائے پاگل ہو گئے ہو۔ تم وہی ہو دوست، وہی ہو۔ شہزاد، تم نیمراف کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تم شہزاد ہو اور تم پاگل ہو۔ شہزاد نے بے پناہ جلاہٹ ظاہر کی۔ احمق آدمی، نیمراف نے مجھے شہزاد کو قتل کرنے پر مامور کر رکھا ہے، تو پھر اپنی گردن اڑا دو۔ اوبیرن بڑبڑایا۔ شہزاد ہلاک ہو جائے گا اور یوں تمہارے فرض کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ شاید تم کوئی خواب دیکھ رہے ہو۔ دیکھو شہزاد، اوبیرن نے کہا، میں نہیں جانتا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، لیکن مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر کے اپنی زندگی کی ضمانت حاصل کر سکتا ہوں؟ اس دوران میں شہزاد کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اوبیرن نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کی روشنی میں حالات کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی شخصیت کھو چکا تھا۔ اس کے ماضی کی تاریکی چھٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو اسے بہت پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جانسن نہیں ہے۔
یہ بات 2-3 آدمی واضح طور پر کہہ چکے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکا تھا کہ وہ کون ہے، جبکہ یہ شخص اسے شہزاد کہہ رہا تھا۔ لیکن میں شہزاد کیسے ہو سکتا ہوں؟ سنو، شہزاد نے لہجے میں قدرے نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، حال ہی میں نے پلاسٹک سرجری کرائی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اوبیرن بڑبڑایا، ممکن ہے میرا حلیہ محض اتفاقاً ہی شہزاد سے مل گیا ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم 100% شہزاد ہو، اوبیرن نے کہا۔ پھر اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمک اٹھی۔ نمراف ایک دولت مند آدمی ہے، کیوں نہ اس کی دولت پر قبضہ کر لیں؟ ہم دونوں آدھی آدھی بانٹ لیں گے، یہ ایک منصفانہ تقسیم ہوگی۔ منصفانہ تقسیم؟ شہزاد نے دہرایا۔ اس لمحے اوبیرن کا ہاتھ حرکت میں آیا، وہ ریوالور نکالنا چاہتا تھا۔ شہزاد نے گہری نظر سے اوبیرن کی طرف دیکھا اور اس کا دل اوبیرن کی طرف سے نفرت سے بھر گیا۔ اس شخص نے اسے زندگی کی سب سے بڑی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خود کو ایک پیشہ ور قاتل سمجھ کر مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اس شخص نے سارے ہی اطمینان ایک لمحے میں چھین لیے تھے۔ اوبیرن کا ہاتھ اب بھی جیب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ منصفانہ تقسیم، شہزاد نے کہا، ہے نا؟ اوبیرن نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہزاد کا ہاتھ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوا، پھر اس کی کھڑی ہتھیلی تیزی سے اوبیرن کی کھوپڑی پر گری۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، یوں لگا جیسے کئی آئس کیوب ایک ساتھ ٹکرا گئے ہوں۔ اس کی کھوپڑی کی ہڈیاں اطراف میں بکھر گئی، اس کی ٹوٹی ہوئی کھوپڑی کا خون آلود گودا بہہ رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اٹھنے کی ناکام کوشش میں گر کر ساقط ہو چکے تھے۔ اس کا جسم رفتہ رفتہ سامنے کی طرف جھکنے لگا۔ شہزاد اس کے فرش کی طرف گرتے ہوئے جسم کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ منصفانہ تقسیم، یہ کہتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوبیرن کی لاش گر گئی۔ شہزاد نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر اب بھی خونخوار مسکراہٹ تھی، لیکن اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ صرف ایک لمحے پہلے یہ لاش ایک زندہ آدمی کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی اس سے سودے بازی کر رہی تھی، لیکن وہ ایک بے روح جسم بن کر رہ گئی تھی۔ شہزاد نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، یہ شیر کا پنجہ تھا، یہ قاتل کا ہاتھ ہے۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، جانسن ایک پیشہ ور قاتل ہے اور میں جانسن ہی ہوں۔ یہ خیال صرف ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آیا تھا اور پھر اس کے دماغ میں بوڑھے اوشان کے چہرہ گردش کرنے لگا۔ اسے اوشان کی باتیں یاد آنے لگی۔ تب اسے احساس ہوا کہ بوڑھا اس کی حقیقت سے واقف ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنے متوقع قاتل سے یوں ٹھٹول بازی ہرگز نہ کرتا۔ ٹائیگر الجھن زدہ کھڑا رہا۔ وہ ان الجھنوں سے فرار کا ذہنی طور پر جو بھی راستہ اختیار کرتا، اس راستے کا اختتام اوشان پر جا کر ہوتا تھا۔ وہی ناتواں سا بوڑھا جو تہہ خانے کی ایک کوٹڑی میں اس کے ہاتھوں قتل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزاد کو یقین ہونے لگا کہ اس کے ذہن کی ہر گرہ کا جواب صرف اسی بوڑھے کے پاس ہے جسے وہ قیدی بنا کر لے آیا تھا۔ اچانک وہ کمرہ فون کی گھنٹی سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر خیالوں کی دنیا سے نکل آیا اور فون کی طرف دیکھنے لگا جو ایک اخروٹ کی میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے فون کے قریب پہنچا اور ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو مسٹر جانسن۔ دوسری طرف سے نمراف کی آواز آئی، ہاں میں ہی بول رہا ہوں۔ اوبیرن کچھ کارآمد ثابت ہوا؟ ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا، بہت کارآمد ثابت ہوا۔ بہت خوب، کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں، شہزاد نے اوبیرن کی لاش کو گورتے ہوئے کہا۔ اس نے لہجہ ہر ممکن حد تک سرسری رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لیٹ گیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اوبیرن کی کھوپڑی سے خون آلود گوتا بہ رہا تھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ نمراف نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ سر میں شدید درد ہے۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ اوہ ٹھیک ہے، نمراف نے خاموشی کے ایک وقفے کے بعد کہا، میں دراصل کانفرنس کا آغاز کرنے والا ہوں، لیکن میرے دوست اس انگریز لڑکی کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ سوچتا ہوں پہلے ان سب کی خاطر تواضع کر دوں۔ شہزاد نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا تم ان دونوں کو ٹھکانے لگا کر 5ویں منزل پر واقع کانفرنس روم میں نہیں پہنچ سکتے؟ یکایک نمراف نے بدلے بدلے سے لہجے میں کہا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس نے قیدی لڑکی کے سلسلے میں فوراً ہی اپنا پروگرام تبدیل کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں ہر ممکن جلدی پہنچ رہا ہوں، ہم انتظار کر رہے ہیں، نمراف نے خوش دلی سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ شہزاد نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر اوبیرن کی لاش پر ڈالی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت صرف اوشان ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے حال سے باہر آنے تک یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اوشان سے معاملہ اب طے کر ہی لینا چاہیے، ورنہ ان الجھنوں میں نہ جانے کب تک اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ راہداری خالی اور سنسان تھی۔ شہزاد اس صورتحال پر لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا، کیونکہ اس کے سامنے ہی نمراف نے حکم دیا تھا کہ اوشان اور لڑکی کا خیال رکھا جائے۔ پھر وہ نگران کہاں غائب ہو گیا؟ شہزاد ٹائیگر نے حیرت سے سوچا۔ وہ پنجوں کے بل چکنے فرش پر یوں چل رہا تھا جیسے کوئی چیتا اپنے شکار کی طرف دبے قدموں بڑھ رہا ہو۔ سلاخ دار دروازے کے سامنے وہ رک گیا۔ دروازے پر ایک وزنی تالا لگا ہوا تھا۔
ٹائیگر نے تالا ہاتھ میں تھام لیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اسے نگران کی تلاش تھی کیونکہ چابی اس کے پاس تھی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ تہہ خانے میں خاموشی کا راج تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں میگی کے سوا کسی اور کا وجود ہی نہ ہو۔ میگی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر ایک بے رحم مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ نگران کی عدم موجودگی میں اس کے سامنے صرف ایک ہی صورت باقی تھی کہ وہ تالا توڑ دیتا۔ اس نے تالے کے وزن کا اندازہ کیا، پھر اس نے تالے کو مروڑنا شروع کر دیا۔ جلد ہی دانت پھٹ گئی اور تالا اس کے ہاتھ میں کسی نازک کان کی طرح مڑ توڑ گیا۔ تالا دروازے سے الگ کرنے کے بعد اس نے سلاخ دار دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھنے کے بعد عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے سوچنے لگا کہ اوشان سے نمٹ کر ہی وہ میگی کی طرف متوجہ ہوگا۔ نہ جانے کیوں اچانک میگی کی سسکیاں اسے پریشان کرنے لگیں۔ تالا کھولتے وقت ٹائیگر کو یاد آیا کہ اوشان کو آخری وقت اس نے کس حالت میں دیکھا تھا۔ اسے زنجیروں سے جکڑ کر بے بس کر دیا گیا تھا۔ اس کی کلائیاں اور ٹخنے تک وزنی زنجیروں سے باندھ دیے گئے تھے۔ اچانک اس کی نگاہ اوشان پر جم گئی۔ وہ چبوترے پر تنے تنہا بیٹھا تھا۔ شہزاد نے اس کے پہلو میں رکھی ہوئی کسی شے پر نگاہ گاڑ دی۔ یہ دانت کے ٹکڑے تھے جن کے کناروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے بالکل اسی طرح توڑا گیا ہے جیسے اس نے ایک دو لمحے پہلے تالا توڑا تھا۔ اور تبھی اس نے حیرت سے دیکھا کہ اوشان کے جسم پر ایک بھی زنجیر نہیں ہے، گویا قریب پڑے آہنی ٹکڑے انہی زنجیروں کے تھے جنہیں اوشان کو پہنایا گیا تھا۔ شہزاد نے ان ٹکڑوں کا جائزہ لیا۔ انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا جیسے کسی نے بے پناہ طاقت صرف کرتے ہوئے ہتھوڑے کی مدد سے ان سلاخوں کو کاٹ ڈالا ہو۔ جس کسی نے بھی ان سلاخوں کو کاٹ کر اس کے جسم سے اتارا تھا، یقیناً وہ غیر معمولی طاقت کا پیکر رہا ہوگا۔ لیکن جلد ہی یہ بات ٹائیگر کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ زنجیریں یا کڑیاں کسی اور نے کاٹی تھیں تو اوشان کی کلائیاں بری طرح زخمی بھی ہو سکتی تھیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے جسم کے کھلے حصوں پر خفیف سا زخم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹائیگر جیسے ہی اس کوٹھڑی میں داخل ہوا، اوشان چبوترے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر موسیقی اڑانے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے دیکھ کر نہ صرف پذیرائی کے انداز میں کھڑا ہو گیا بلکہ جھک کر کورنش بھی بجا لایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ٹائیگر کی سمجھ میں یہ بات ہی نہ آ سکی کہ یہ ناتواں سا بوڑھا ان وزنی زنجیروں کی قید سے کیوں کر آزاد ہوا ہوگا۔ پھر اس کے ذہن میں پچھلے چند روز کے وہ مہیر العقول مناظر گھوم گئے جنہوں نے اس کے تن بدن میں غصے کی آگ بھڑکا دی تھی۔ بڑے میاں، اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ اوشان نے ناگواری سے پلکیں جھپکائیں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تیار ہوں بشرطے کہ تم مدد کی درخواست کرو۔ اوشان نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ مجھے اس سلسلے میں تمہاری مدد درکار ہے۔ اوشان کی نگاہ کن پٹی کے اس حصے پر پڑی جہاں اب پٹی نہیں تھی، لیکن زخم پر کھرن موجود تھا۔ تمہیں شاید کن پٹی پر زخم آیا تھا؟ ہاں، مجھے ایک گولی چھوٹی ہوئی گزر گئی تھی اور وہ جاتے وقت تمہاری یادداشت بھی لے گئی۔ تم ٹھیک سمجھے، یہی بات ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ میں اپنا ماضی بھول چکا ہوں اور میری یادداشت کھو چکی ہے۔ اس کا ایک علاج سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ ویسی ہی ایک اور چوٹ، اوشان نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کچھ سمجھتا یا رد عمل ظاہر کرتا، اوشان اپنی جگہ سے حرکت میں آ چکا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ لبادے کی آستین میں سے نکلا اور پھر اس کے انگوٹھے کی پوری شہزاد کی کن پٹی پر لگی۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو گیا تھا۔ شہزاد کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں کہکشاں برائی ہو۔ وہ ان گنت ستاروں کو دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ذہن پر اچانک ہی چھا جانے والی دھند کو صاف کرنے کے لیے سر کو بری طرح جھٹکا دیا اور اسی لمحے یادداشت کی بحالی کا عمل شروع ہو گیا۔ ان گنت مناظر اس کے ذہن میں یوں گڑبڑ ہونے لگے جیسے بیک وقت کئی فلمیں کسی ایک اسکرین پر دکھائی جانے لگی ہوں۔ اسے اپنی شخصیت، اپنا ماضی اور ماضی کے بے شمار واقعات ایک ساتھ ہی یاد آئے تھے، اور وہ یوں کھڑا تھا جیسے فوری طور پر کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہ رہا ہو۔ اسے ایک ہی سیکنڈ میں سب کچھ یاد آ گیا تھا کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور کس مہم پر روانہ ہوا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، سب کچھ یاد آ گیا، اس نے خوش دلی سے کہا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اب بھی سر کو دائیں بائیں جھٹک رہا تھا جیسے ذہن پر چھائے ہوئے غبار سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ میں جانتا ہوں میں کون ہوں، وہ بڑبڑایا۔ کون ہو تم؟ اوشان نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ میں شہزاد ہوں، شہزاد ٹائیگر، اس نے جواب دیا۔ اور میں کون ہوں؟ میرے استاد، میرے روحانی باپ؟ نہیں، میں کچھ اور ہوں، اوشان نے کہا۔ کون؟ شہزاد واضح طور پر ہکلایا اور پھر اسے کئی قدم پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ جانا پڑا۔ اس بار جو گھونسا پڑا تھا وہ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ میں بڑے میاں ہوں، اوشان اپنی بند مٹھی کو گھورتے ہوئے بولا۔ ٹائیگر بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس غصے نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے،
لیکن اس غصے سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کی کھوپڑی میں اتری ہوئی کہکشاں غائب ہو گئی اور مناظر ٹھہر گئے۔ اسی لمحے اوشان کا بایاں پاؤں اٹھا۔ ٹائیگر نے اوشان کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اوشان، کیا تم پاگل ہو رہے ہو؟ وہ چیخ کر بولا۔ نہیں میرے بچے، میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ تمہارے پاگل پن کا علاج کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے جتنی بار بھی بڑے میاں کہا ہے، میں تمہیں اتنے گوں سے ضرور ماروں گا۔ اچھا ادار رہے، شہزاد نے ہاتھ اٹھا کر کہا، لیکن یقین کر لو اس طرح تم جوان نہیں ہو سکو گے۔ اوشان اپنے مخصوص انداز میں ہنس پڑا۔ یہ ہنسی سن کر شہزاد کی جان میں جان آئی۔ یادداشت کی بحالی کا عمل بڑی تیزی سے رونما ہوا تھا اور اب تک اسے بہت سے دوسرے واقعات یاد نہیں آئے تھے، وہ واقعات جن سے وہ یادداشت کھو جانے کے بعد سے دوچار ہوا تھا۔ کیا تم پریشان ہو گئے تھے اوشان؟ وہ بڑبڑایا۔ ہوں، تمہارے لیے پریشان ہونے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ شہزاد مسکرا کر رہ گیا۔ جب وہ ذہنی طور پر خود کو جانسن سمجھتا تھا تو اس کوٹھڑی میں آنے کے بعد وہ اوشان سے یہ پوچھنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا کہ آخر اس نے زنجیریں کیسے توڑ ڈالی تھی۔ لیکن ٹائیگر بننے کے بعد اب یہ سوال بھی اس کے ذہن کی کسی گوشے میں گہری نیند جا سویا تھا۔ اب یہ ایک غیر ضروری سوال بن گیا تھا۔ بوڑھے اوشان کے لیے ان زنجیروں کو توڑنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ شہزاد کا ذہن اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ لمحوں ہی میں سب کچھ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ اوشان، اس نے بڑے پیار سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اس وقت ایک ضروری مہم درپیش ہے۔ اوشان چند لمحوں تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شہزاد کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب اوشان کا انگوٹھا اس کی کن پٹی سے ٹکرایا تھا۔ اس کی انگلیاں پھیلی ہوئی تھی اور انگوٹھا نیچے کی طرف جھک کر انگلیوں سے عمودی حالت اختیار کر گیا تھا۔ پھر ہتھیلی اور انگلیاں تو شہزاد کے رخسار سے ٹکرائی تھی، جبکہ انگوٹھا کن پٹی پر چوٹ لگانے کے بعد پھسلتا چلا گیا تھا۔ دونوں کوٹھڑی سے نکل کر باہر راہداری میں آ گئے۔ اب انہیں میگی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ شہزاد نے پلٹ کر اس لاخدار دروازے کی طرف دیکھا جس کی اوٹ میں میگی رو رہی تھی۔ وہ ایک ایجنٹ تھی، لیکن آخر ایک عورت تھی۔ ایک ایجنٹ کی حیثیت سے اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، لیکن عورت کا تقدس ہر عورت کو عزیز ہوتا ہے۔ یہ آنسو اور یہ سسکیاں شاید اسی خدشے کے تحت تھی جو اس کے تقدس کو لاحق تھا۔ شہزاد ٹھٹک گیا۔ سلاخدار دروازے کا تالا موجود نہیں تھا۔ وہ کوٹھری میں داخل ہوا تو اس نے وہی محافظ دیکھا اور تب اسے یاد آیا کہ محافظ باہر کیوں دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ کوٹھری میں موجود تھا اور میگی کے عقب میں کھڑا تھا اور اس کی توجہ کسی اور طرف تھی، اس لیے وہ شہزاد کی آمد سے بے خبر تھا۔ شہزاد نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا اظہار کیا۔ محافظ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے ٹائیگر کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے عقب میں کھلے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن اوشان اسے نظر نہیں آیا کیونکہ وہ راہداری کی دیوار کے سائے میں چھپا کھڑا تھا۔ شہزاد کی آمد سے خونخوار محافظ کی مصروفیت میں خلل پیدا ہوا تھا، جس پر وہ برہم نظر آنے لگا تھا، لیکن اگلے لمحے وہ ہنس پڑا۔ آؤ تم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو جانسن، اس نے کہکہا لگا کر کہا۔ ادھر آؤ، ٹائیگر اخرایا۔ کیا مطلب؟ محافظ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میگی کو چھوڑ کر شہزاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے انداز میں ایک بار پھر برہمی آ گئی تھی۔ مجھے تمہارا یہ انداز بے حد پسند آیا، ٹائیگر نے زہر خون سے کہا، اور پھر اس کا ہاتھ یوں اٹھا جیسے وہ محافظ کا کندھا تھپ تھپا کر اسے شاباش دینا چاہتا ہو۔ لیکن اگلے لمحے محافظ نرخڑے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے 2 قدم ہٹنے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ اس کا منہ ماہی بیاب کی طرح کھلا تھا اور اس کے نرخڑے پر پڑنے والی چوٹ نے اس کی ہوا کی نالی پھاڑ دی تھی۔ حلق کے سوراخ سے سانس لیتا ہو وہ بے حد عجیب نظر آیا۔ وہ گرا، لیکن گرنے سے پہلے ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔